اور رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس رپورٹ کو ٹائمز آف اسرائیل نے شائع کیا کہ اس جنگ میں اب تک اسرائیل کا 112 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، اور اتنا بڑا اسرائیل کا معاشی نقصان ہونے کا مطلب ہے کہ اسرائیل دیوالیہ ہو جائے گا، اسرائیل کمزور ہو جائے گا۔ اسرائیل کی میڈیا میں رپورٹ چھپ رہی ہے کہ دوسری طرف ایران لگاتار اپنے میزائلوں کو بنا رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب ایران پر حملے ہو رہے ہیں تو ایران نے میزائل بنانا بند کر دیا ہے، بلکہ ایران میں میزائلوں کو بنانے کا سلسلہ جاری ہے، ڈرون کو بنانے کا سلسلہ جاری ہے، اور جب وہاں یہ سب بن رہا ہے تو امریکہ اور اسرائیل لاکھ دعویٰ کرے کہ اس نے ایران کے میزائل فیکٹری کو، میزائل لانچر کو، ڈرون کو تباہ کر دیا ہے، اس میں اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ ایران کی طرف سے پھر ویڈیو ریلیز کی گئی ہے جس میں زیر زمین اس کے میزائلوں کے شہر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کی اور امریکہ کی خفیہ رپورٹ یہ ہے کہ اب ایران نے زیر زمین چھپے میزائلوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ادھر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو ہم نے اپنے میزائلوں کا صرف 10% ہی استعمال کیا ہے، 90% میزائلوں کا استعمال کرنا باقی ہے، جو لانگ رینج کی میزائل ہے اس کا استعمال کرنا باقی ہے، اور اگر ہم اس سے استعمال کرنے لگیں گے تب اسرائیل کو اس کی اوقات کا اندازہ لگے گا۔ ادھر اسرائیل نے بھی ایران پر حملہ کیا ہے اور ایران میں تہران کو، اصفہان کو، دوسرے شہروں کو آئی ڈی ایف نے ٹارگٹ کیا ہے۔ آئی ڈی ایف نے باضابطہ ایک ویڈیو بھی ریلیز کی ہے اور اس نے بتایا کہ ایران پر کہاں کہاں اس نے حملہ کیا۔ آپ اسکرین پر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب جو سب سے بڑی خبر ہے وہ جان لیتے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ایران سے مدد کی گہار لگائی تھی۔ امریکہ نے ایران سے کہا کہ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، ہمارا ایک پلین تمہاری سرزمین پر کریش کر گیا ہے، 48 گھنٹے کی جنگ بندی کر لو، 48 گھنٹے کا سیز فائر کر لو، لیکن ایران نے کہا کہ نہیں، تم کو نکلنے نہیں دیں گے، جب تم آ چکے ہو، اس جنگ کا حصہ بن چکے ہو تو 1 سیکنڈ اور 1 منٹ کی بھی تمہیں مہلت نہیں ملے گی، بلکہ یہ جنگ کنٹینیو جاری رہے گی۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا پائلٹ ایران کی سرزمین پر کھو گیا ہے اور ہم 48 گھنٹے کی جنگ بندی کر لے، اور تم اس سیز فائر کا، جنگ بندی کا فائدہ اٹھا کر کے اپنی ہیلی کاپٹر سے، اپنے جہازوں سے آؤ اور اپنے پائلٹ کو نکال کر باہر لے جاؤ اور دوبارہ ہم پر حملے شروع کر دو۔ ایسا نہیں ہوگا، ہمارا جو آئی کیو لیول ہے تم سے بہت زیادہ ہے۔ رپورٹ ہے کہ ایرانیوں کا جو آئی کیو لیول ہے وہ دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے، اور امریکیوں کا جو آئی کیو لیول ہے وہ 18ویں نمبر پر ہے۔ تو امریکی صدر نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تھی، لیکن ایران نے امریکہ کی اس چالاکی اور ہوشیاری کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ کل رپورٹ آئی تھی کہ امریکہ کے ایک جہاز F-15E کو ایران نے مار گرایا ہے، اور دونوں پائلٹ غائب ہے، اس میں سے ایک کو امریکہ نے بچا لیا ہے، ایک کی تلاش اب جاری ہے۔ لیکن اس کے بعد امریکہ نے جب اپنے فائٹر پلین کو بھیجا، ہیلی کاپٹر کو بھیجا ریسکیو کرنے کے لیے، اپنے پائلٹ کو بچانے کے لیے، تو ایران نے امریکی پائلٹوں کو تباہ کرنے کی یا اس پر حملہ کرنے کی لائن لگا دی ہے۔ اور آگے میں بتانے جا رہا ہوں کہ پچھلے 1 دن میں ایران نے امریکہ کے کتنے جہازوں کو مار گرایا ہے، اس کو مار گرایا، اور یہ امریکہ کی ایک بڑی ناکامی ہے۔ دنیا کے جو بڑے بڑے ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں اس کو ایران کی ایک بڑی کامیابی اور جیت بتا رہے ہیں۔ ایرانی عوام نے سڑکوں پر نکل کر جشن منایا ہے۔ اب ایک پائلٹ کو تو امریکہ نے بچا لیا ہے، یہ امریکہ کا دعویٰ ہے، لیکن دوسرا پائلٹ ابھی بھی نہیں بچایا جا سکا ہے، وہ ایران میں ہی موجود ہے، کہیں چھپا ہوا ہے، کسی پہاڑی علاقے میں ہے۔ اب ایرانی آرمی، ایرانی عوام تلاش کر رہی ہے۔ ایران کی حکومت نے $66,000 کا انعام بھی رکھ دیا ہے اس کو تلاشنے والے کے لیے۔ اس دوران امریکہ نے اپنے دوسرے جہاز کو بھیجا، اپنے ہیلی کاپٹر کو بھیجا، اور ان سب پر ایران نے حملہ کیا ہے۔ اب IRGC نے ایک دعویٰ کیا ہے، تسنیم نیوز ایجنسی نے اس کو شائع کیا ہے کہ پچھلے 1 دن میں یعنی جمعہ کے دن ایران نے امریکہ کے 6 فائٹر پلین اور جہازوں کو مار گرایا۔ ایک فائٹر پلین تو وہی F-15E، دوسرا 2 ہیلی کاپٹر آتا ہے، اس کو مار گرایا گیا۔ اس کے بعد ایک اور جہاز A-10 آتا ہے، اس کو ایران نے مار گرایا۔ اس کے بعد 2-3 اپنے ڈرون کو بھیجا، اور امریکہ کا جو ڈرون ہوتا ہے وہ بھی کسی فائٹر پلین سے کم نہیں ہوتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ ٹیکنالوجی والا ہوتا ہے، لیکن ان سب کو بھی ایران نے مار گرایا ہے۔ اور ایران کی طرف سے کہا گیا کہ جو جمعہ گزرا ہے وہ بلیک فرائیڈے مانا جائے گا۔ امریکہ
امریکہ کے لیے۔ ادھر ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران میں بوشہر نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کیا ہے، حالانکہ ایران نے یہ بھی کہا کہ وہاں اس حملے میں کسی طرح کا نقصان نہیں ہوا ہے اور ایران نے اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ اس جنگ کا دنیا پر اثر پڑتا جا رہا ہے اور رپورٹ یہ سامنے آ رہی ہے، الجزیرہ کی خبر ہے کہ عالمی سطح پر خوراک کی قیمت میں 2.4% کا اضافہ ہو گیا ہے، یعنی جو فوڈ ہے، جو اناج ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے، اس کی قیمتیں بڑھنے لگی ہے۔ ادھر دلی میں لوگ بتا رہے ہیں کہ جب انڈیا میں گیس کا کرائسس بڑھ گیا ہے تو یہاں ہوٹلوں نے اپنا ریٹ بڑھا دیا ہے۔ 1 کلو بریانی اگر کسی کو 200 روپے کی مل رہی تھی تب وہ 1 کلو بریانی 350 روپے کی مل رہی ہے۔ کسی ہوٹل میں اگر 1 کلو بریانی کی قیمت تھی 140 روپے تو اب وہاں 240 روپے بریانی کی قیمت ہو چکی ہے، اور ہر جگہ جو قیمت ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا میں ایندھن کی قلت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آسٹریلیا کی حکومت نے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ آپ اپنی گاڑیوں میں پیٹرول بھروا لو، ایندھن بھروا لو، آگے کم ہو سکتا ہے۔ ادھر پاکستان میں بھی گیس اور تیل کا جو کرائسس ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کرائسس پر قابو پانے کے لیے کیونکہ پاکستانی عوام کو پیٹرول پمپ پر پیٹرول نہیں مل رہا ہے، بائک میں تیل ڈالنے کے لیے یا دوسری گاڑیوں میں تیل ڈالنے کے لیے، اور پاکستان کی حکومت نے اس کرائسس سے بچنے کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ اگلے 1 مہینہ تک بس کی جو سروس ہے وہ مفت دی جائے گی تمام پاکستانیوں کو۔ پاکستان نے یونائٹڈ عرب امارات کا 2 ارب ڈالر سے زیادہ کا قرض لے رکھا تھا۔ اب یونائٹڈ عرب امارات کو اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پر جب اس کی کل گیس فیلڈ پر حملہ ہوا ہے، اور ایران کے حملوں کو روکنے کے لیے لگاتار مہنگے انٹرسپٹر کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے یو اے ای کو۔ تو یو اے ای کی جو معیشت ہے، جو اکنومی ہے وہ چرمرا گئی ہے۔ ویسے بھی ایران نے اسرائیل سے زیادہ حملہ یو اے ای پر کیا ہے۔ پچھلی رپورٹ میں نے بتایا تھا کہ 100 میں سے تقریباً 49% حملہ صرف یو اے ای پر ہوا ہے اور اسرائیل پر 15% حملہ ہوا ہے۔ تو اب یو اے ای نے پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ تم نے جو ہمارا قرض لے رکھا ہے وہ قرض ہمیں ادا کر دو، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ اپریل کے اخیر تک اس قرض کو ادا کر دیا جائے گا۔ ایک اور خبر آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ اٹلی کی پرائم منسٹر جورجیا میلونی نے عرب دیشوں کا دورہ شروع کر دیا ہے، اور دورے کا آغاز اس نے سعودی عرب سے کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ قطر جائے گی، یو اے ای جائے گی، کویت اور دوسرے عرب دیشوں میں بھی جورجیا میلونی کے جانے کا پروگرام ہے۔ اسرائیل، امریکہ اور ایران کی اس جنگ میں ایران نے امریکہ اور اسرائیل پر حملہ کرتے ہوئے عرب دیشوں پر بھی حملہ کیا، اور ان حملوں میں صرف امریکی فوجی اڈوں پر ایران نے عرب دیشوں میں حملہ نہیں کیا، بلکہ وہاں اگر کوئی امریکی کمپنی ہے یا ان کے جو اپنے ایسٹس ہے اس پر بھی ایران نے حملہ کیا ہے۔ اور عرب دیشوں کے تعلقات پوری دنیا سے ہیں، پوری دنیا کا مفاد عرب دیشوں سے جڑا ہوا ہے۔ تو اب دنیا بھر کے ممالک سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کو سپورٹ کرنے پہنچ رہے ہیں یا ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے پہنچ رہے ہیں، اور اسی کڑی کا یہ حصہ ہے کہ جورجیا میلونی بھی جدہ پہنچی ہے۔ جدہ میں ان کا خیر مقدم کیا گیا، اس کے بعد دوسرے عرب دیشوں میں جائے گی۔ جورجیا میلونی کا کہنا ہے کہ عرب دیشوں سے گہرے تعلقات کی وجہ سے میں یہاں پہنچی ہوں، ان ملکوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہوگی خلیجی دیشوں کو تو اٹلی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ادھر برٹین نے پہلے ہی اپنا ایئر کرافٹ کیریئر اور اپنا دوسرا جہاز سعودی عرب اور یو اے ای کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے، کیونکہ برٹین کا بھی یہی کہنا ہے کہ عرب دیشوں پر حملہ یقینی طور پر ایران کا غلط فیصلہ ہے اور برٹین عرب دیشوں کے ساتھ کھڑا ہے۔